صحیح البخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پرانے زمانے میں ایک آدمی اپنا گھر بیچنا چاہتا تھا کیونکہ اسے قرض کی ادائیگی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس نے اس کے لیے خریدار تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو گھر پسند آیا تو اس نے خریدنے کی تیاری کی۔ چنانچہ معاہدہ طے ہوا ان دونوں کی خرید و فروخت کے درمیان۔ گھر میں ایک بڑا باغ تھا، اس آدمی نے اس میں کچھ درخت لگانے کا فیصلہ کیا، اپنی کلہاڑی لے کر کام کرنے لگا۔ جب وہ کھدائی کر رہا تھا تو اسے مٹی میں دبا ہوا ایک گڑھا نظر آیا۔ اس نے اسے نکالا، اس نے اسے کھولا تو وہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ آدمی چیخ کر بولا، کتنا قیمتی خزانہ ہے، میں اسے گھر کے مالک کو واپس کر دوں، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اور میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ نیک آدمی نے گھڑا اٹھایا اور اس آدمی کو تلاش کرنے لگا جس سے اس نے یہ گھر خریدا تھا۔ جب اسے مل گیا تو اس نے اس برتن کو اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، مجھے یہ سونے کا گھڑا باغ میں ملا اس گھر کے جس کو آپ نے مجھے بیچ دیا، لے لو، یہ آپ کا ہے۔ بیچنے والے نے جواب دیا، یہ میرا نہیں ہے، میں نے تمہیں زمین بیچ دی ہے جس میں موجود تمام چیزیں ہیں۔ خریدار نے کہا، میں نے تم سے گھر خریدا ہے، سونا نہیں۔ بیچنے والے نے اس کے ساتھ کا جواب دیا، لیکن میں نے گھر بیچ دیا جس میں موجود تمام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے مالک کو جواب دینا ہے۔ دونوں آدمیوں میں بحث ہوئی اور ان میں ہر ایک نے برتن رکھنے سے انکار کر دیا اور ان کا فیصلہ ایک صالح جج نے کیا جو ہوشیار اور تدبیر والا تھا۔ اللہ کے نور کو دیکھ رہا تھا تو اللہ نے اسے اچھی سمجھ اور بصیرت سے نوازا۔ جج ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور ان سے کہا، تم کتنے حیرت انگیز ہو، میں نے اپنی زندگی میں تم جیسے دو ایماندار آدمی نہیں دیکھے۔ پھر پوچھا، تم دونوں میں سے کسی کو بچہ ہوا ہے؟ بیچنے والے نے کہا، ہاں، میرا ایک لڑکا ہے، اور خریدنے والے نے کہا، ہاں، میری ایک لونڈی ہے۔ حکمران ایک صاحب نظر اور علم والا تھا، اس لیے اس کی خواہش اس وقت معلوم ہوئی جب اسے معلوم ہوا کہ پہلے کے ہاں لڑکا ہے اور دوسرے کے پاس ایک لونڈی ہے جو ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا حکم جاری کیا اور فرمایا، لڑکے اور لونڈی کا نکاح کرواؤ اور اسے ان پر صدقہ کے طور پر خرچ کرو تاکہ وہ ایک صالح خاندان بن سکیں۔ ان کی نیک نیتی اور ان کی ایمانداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بابرکت شادی سے نوازا اور انہوں نے میاں بیوی کو اس خزانے سے خوش کیا۔